اپنے آپ نہیں آتے بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ پانی کی تلاش نہ کر، پیاس پیدا کر، پانی خود بخود تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ پانی کی تلاش نہ کر، پیاس پیدا کر۔ پیاس لگی ہوگی تو خود ہی پانی 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 کہتا نظر آئے گا۔ اور ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو صحرا میں پیاس لگی ہو شدت کی، جہاں لبوں پر آئی ہو، اس وقت اسے کوئی کہے یہ سونا لے لو، وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے۔ اسے کہا یہ حور لے لو، کہا مجھے صرف پانی چاہیے۔ اور میں کہ ذکر اس طرح سے کرنا ہے جیسے تمہیں پیاس لگی ہو، اس شدت کا کرنا ہے کہ کوئی چیز دے بھی نہ کر، نہیں ذکر چاہیے۔ انہوں نے ایک بات بتائی کہ ذکر اس شدت کا ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ۔ تو یہاں پر ان کا پانی کی تلاش نہ کر، پیاس پیدا کر، پانی خود بخود تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ کیونکہ امیری غریبی کا فلسفہ تو ہے نہیں، فلسفہ خیر اور شر کا ہے، اچھائی کیا اور برائی کیا ہے۔ اور اس میں بھی آپ صرف اچھائی ڈھونڈ لیں، آپ صرف اچھائی ڈھونڈ لیں تو اس کے الٹ برائی ہوگا۔ اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو برا نہیں کر رہے، اگر آپ اچھا نہیں کر رہے تو برا کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے اچھائی ڈھونڈنے کی، برائی ڈھونڈنے کی نہیں۔ برائی کی تلاش یہ برا ہے کہ نہیں ہے، برا ہے کہ نہیں، اچھائی ڈھونڈنی ہے کہ اچھائی ڈھونڈنے سے برا کام نہیں ہوتا۔ اچھے کاموں کا اتنا سٹاک آپ کے پاس ہونا چاہیے کام کرنے کے لیے کہ آپ کرتے کرتے تھک جائیں اور وقت ختم ہو جائے، پھر بھی نیکی کرنے والے کام موجود ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پانی کی تلاش نہ کر، پیاس پیدا کر، پانی خود بخود تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ اور میں نے کہا ساری کہانیوں کے پیچھے اللہ کی توفیق، لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف یہی ہے۔ ہم درس دے سکتے ہیں، خود کو بھی بدل نہیں سکتے، خود کو بھی بدل نہیں سکتے۔ حالانکہ درس عملی ہوتا ہے، علمی نہیں ہوتا، علمی کم ہوتا ہے، عملی، یعنی میرے عمل سے حضور نے یہ کیا، صحابہ نے بیان کر دیا، عمل سے علم آ گیا کہ نبی نے کیسے کیا۔ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عمل سے علم آیا کہ حضور کو میں نے دیکھا حضور یہ کر رہے، اس سے ہمیں دین کا پتہ چلتا گیا۔ زیادہ تر سرکار بھی سمجھاتے رہے۔ اس کے بعد فرمانے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی خوراک صرف دودھ ہوتی ہے تو قدرت اس کی ماں کے پستان میں دودھ پیدا فرما دیتا ہے۔ اب بچے نے کوئی وہ تو پہاڑا تو نہیں پڑیا، ماں نے کوئی تیر نہیں مارے، اللہ کریم کو پالنا ہے، پالنا کیسے؟ اس لیے وہ اسباب خود پیدا فرما دیتا ہے۔ ماں بیمار ہو جائے، ہمارے یہاں تو اب رواج نہیں ہے، شاید عربوں میں بھی اب میرے ہاتھ سے رواج نہیں ہوگا کہ بچے کو دائی کے پاس بھیج دینا، جیسے ہم دائی حلیمہ سعدیہ کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اب وہاں بھی رواج کوئی نہیں ہے کہ بچے کو کسی اور سے تربیت کروانے کے لیے بھیج دینا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پال لے گی، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ حالانکہ جو مسائل کی روح سے اگر عورت دودھ نہ پلانا چاہے تو کسی اور عورت کا پلوا سکتے ہیں، پیسے دے کے اسے پیسے دے دیں، دودھ پلوا لیں۔ اگر بچہ کسی اور کا نہ پیتا ہو پھر لازم ہے اس عورت کو اوپر کے دودھ پلائے، پھر اس عورت پر لازم ہے کہ بچے کو دودھ پلائے۔ اگر عورت نہیں پلانا چاہتی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ ضرور پلائے، دوسرے کا دودھ نہ لیا جائے۔ اگر دوسری عورت کا دودھ لیا جائے تو وہ پاکیزہ پرہیزگار ہونی چاہیے تاکہ اس کے اثرات اس پر آئیں۔
اس ماں کے اثرات بھی اس پر آئیں. کچھ عورتیں صرف اپنے کیا کہتے ہیں جسے کو ٹھیک رکھنے کے لیے وہ کہتی ہیں ہم نے دودھ نہیں پلانا، یعنی وہ اس سے ثواب سے محروم ہو جاتی. اور بچہ بڑا ہو کر کہہ بھی سکتا ہے تم کہنا میں دودھ پیا ہے، تو اپنی خوبصورتی دی پئی سے. ڈبے کے دودھ سے بچہ گوگلو موگلو ضرور ہو جائے گا، طاقتور نہیں ہوگا. طاقتور ماں کے دودھ سے ہوگا. کیونکہ ماں کا دودھ ہے. تو اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی خوراک صرف دودھ ہوتی ہے تو قدرت اس کی ماں کے پستان میں دودھ پیدا فرما دیتی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کے دودھ کا اثر 40 سال تک رہتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے، میں نے پڑھا نہیں کہ وہ حدیث ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کے دودھ کا اثر 40 سال تک رہتا ہے. تو فرمانے لگے کہ قدرت اس کی ماں کے پستان میں دودھ پیدا فرما دیتی ہے، تو بھی اپنی ضرورت کے لیے جد و جہد کر. تیری توجہ جس طرف ہوگی وہی باتیں تیرے اندر آئیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں گل لان دی عادت ہے نا، وہ ہر غلط گل لائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اسباب پیدا کر. ان گل لان دی عادت گل نہیں لائی جائے گا. آپ اس کو ذرا سا اس کا چینج کرنے کی کوشش کریں وہ نہیں ہوگا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا، وہ سمجھے گا یار میرے ساتھ غلط کر ہے. حالانکہ دوسرے اس کی وجہ سے صابر بن رہے اور وہ دوسروں کو صبر مہیا کرنے والا بن رہا ہے اور خود اللہ کی نظر سے گر رہا ہے. لیکن اس کو احساس اس بات کا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے نزدیک وہ غلطی نہیں ہے. اور اگر کسی کو اس کی غلطی بتا بھی دی جائے تو وہ نہیں مانتا، میری غلطی، میں تو پاک صاحب معصوم ہوں. یہاں سارے معصوم ہیں. کسی کی غلطی بتائیں وہ ساتھ ہی کہے گا میں نہیں، میں تے انج. اور معصوم ذات صرف انبیاء کرام کی. تو یہاں پر انہوں نے کہا تو بھی اپنی ضرورت کے لیے جد و جہد کر، تو بھی اپنی ضرورت کے لیے جد و جہد کر، کوشش کر. مجھے ایک دوست کا فون آیا، اس نے کہا جی ہمارے ایک دوست عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے، یس اور نو میں. میں نے کہا یار میں نے کہا تھا کہ بھئی پیسے پکڑ کے نہیں جانا، پیسے پکڑ کے نہیں جانا، اپنے اوپر بوجھ نہیں لانا، مستحب عمل، مہربانی آپ، باقی آپ کی مرضی. پھر مجھے اور پتہ لگا کہ کئی اور کو بھی میسج کیے ہوئے ہیں. اب میرے لیے یہ تکلیف کا باعث ہے کہ ایک دوست دوسرے دوستوں سے پیسے مانگ رہا ہے عمرے پر جانے کے لیے. اگر وہ پیسے دے دیں کتنی دیر میں اتارے گا؟ اگر اتار نہ سکے تو لڑائی نہیں ہے، پرابلم ہے نا. ہم آگے وہی بات، ہم دل کا راجہ راضی کرتے ہیں، فرض واجب سنت مستحب کو نہیں سمجھتے. جو عمل فرض ہے حج کرنا وہ آپ پر فرض ہے وہ کر لیں. میں کہتا ہوں حج پیسے اگر تڑتا پتہ تو پیسے لا سکتے ہو، پیسے پھڑ کے چلے جائیں کیونکہ وہ فرض ہے. ساری زندگی میں ایک دفعہ کرنا فرض ہے، بعد میں پیسے اتار دیں فرض ادا ہو گئے. یہ تو مستحب عمل ہے بیٹے. مجھے آپ پتہ ہے کس کا دل نہیں کرتا مکہ پاک مدینے پاک جانے کو؟ ہر ایک مسلمان کا دل کرتا ہے اللہ کے گھر اور نبی کے در پر جانے کو. لیکن اگر آپ اس طرح سے کریں گے، کیونکہ کیلکولیشن بعض اوقات بہت زیادہ غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کیلکولیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، تو کیلکولیشن بہت زیادہ غلط ہو جاتی ہے. انسان جو سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے دھرم سے وہ نیچے گر پڑتا ہے، وہ کہتا ہے اب کیا کروں. اس میں کئی نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. نیگیٹو میں بتاتا ہوں. یہ ٹرینس چلتی ہے نا، ٹرین کے ساتھ گارڈ ایسٹیز ہوتے ہیں. ان بعض اوقات ان کی بڑی ٹرین میں دہاڑی 5-5 لاکھ روپے کی ہوتی ہے. 5-5 لاکھ روپے کی دہاڑی ہوتی ہے. بندوں کو بٹھانا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، رشوت لے کے سیٹ دینا. 5-5 لاکھ کی دہاڑی جو مل کر لیتے ہوں. اگر کوئی سسپینڈ ہو جائے اور اس نے لاکھوں کی کمیٹیاں ڈالی ہوتی، اب وہ کمیٹیاں دینے والا نہیں ہوتا، اسے مسئلہ پڑ جاتا ہے. کار وہ ہم آرام سے ہی رہا تھا اور اب
پیسے نہیں دیے جا رہے، کہتے یار کدو جان چھٹے گی، میری تو دیہڑیاں مردیاں پی ہیں. وہ دیہڑیاں اس کے دفتر کی نہیں ہے، کام کی سیلری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، حرام کی کمائی. اب اس کی کیلکولیشن غلط ہو گئی ہے، یار پڑے گا کی کریے یار، سسپینڈ کر دو افسر، اور پھر وہ کمیٹیاں نہیں دی جاتی. یہ میں ویسے ایک بات سمجھائی ہے کہ انسان کیسے درم سے گر جاتا ہے، کیلکولیشن کیسے غلط ہوتی ہے. ہماری کیلکولیشن جو ہے نا بڑی سپر ہٹ ہونی چاہیے، جس میں ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہو جائے گا. اگر بیٹا نہیں نہ کریں گے بعد میں پرابلم ہے، بعد میں پرابلم ہے، اور سب کو ہوگی. آپ کے گھر کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، آپ کے روٹی پانی کے مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو کیا آپ نے خرچہ گھر کا چلانا ہے، اس خرچہ چلانے میں پرابلم ہو جائے. اب کوئی بندہ چیخیں مارے یا رولا ڈالے، اس کی مرضی ہے. میں نے تو ایک مسئلہ بتانا ہے نا، تاکہ اندر کی اصلاح ہو جائے. دیکھیں رضوان بھائی کے پاس گاڑی ہے، میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، کامران بھائی کی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، کاشف بھائی کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے. میں نے کبھی آپ کو کہا میں نے گاڑی لینی ہے، پیسے کٹو یار میں گاڑی لینی ہے، میں نے کبھی کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے میری ضرورت نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں آپ سے پیسے لے کر گاڑی لے لوں کہ بعد میں اتار دوں گا تو یار میری تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں لینا کیوں چاہتا ہوں؟ ایک چیز مجھ پر فرض ہی نہیں ہے، میں لینا کیوں چاہتا ہوں؟ اس کو اب جہاں مرضی لگا لیں. آپ نے کوئی کام کرنا ہے، رونا رونا ہی ہوتا ہے، رونا رونا ہی ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا. کسی کا بھی رونا ختم نہیں ہو سکتا جب تک ادھر ٹھڈ نہ بھر دے رہو. یہ عجیب و غریب چیز ہے. یہ سسکیاں، یہ رونے جو ہے نا، یہ میں نے دیکھ کے تھک گیا ہوں. اصل چیز مینجمنٹ ہے، اصل چیز مینجمنٹ ہے. دیکھیں میں آپ کے کام آنا چاہتا ہوں، میں آپ کے کام آنا چاہتا ہوں، بیٹے میرے پاس کچھ ہوگا تو میں کام آؤں گا نا. اگر میرے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میں کام کیسے آؤں گا؟ میں یہاں کوئی لنگر نہیں کھلاتا کہ یہاں پر لنگر کا کوئی اڈا کھولا اور لوگ آتے جائیں لنگر کھاتے جائیں. میں تعلیم دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارا دوست آیا جس کا میں نے کہا تھا آپریشن ہے چٹیکا کا، تو میں نے اس سے فون کر کے کہا، میں نے کہا یار 50,000 یا لاکھ روپیہ میں تمہیں دوں گا، یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم نے کئی جگہ میرا ساتھ دیا. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ سے کوئی مانگا نہیں ہے، یہ میں نے دینا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اس میں آپ سے کوئی سوال کیا، قطعاً نہیں کیا. اور میں نے کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ میرا ساتھی ہے، آپ کو نہیں معلوم. کئی چیزیں اس کے اور میرے درمیان ہیں، میرے ہر ایک کے ساتھ علیحدہ علیحدہ رویہ ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میں نے اسے کہا یار یہ تھوڑا سا میں کر، یہ میری طرف سے صحیح آپ کی دعائیں. میں کہ یار نہیں، میں دنیا داری بھی اچھی کر لیتا. اس وقت تم ضرورت مند ہو، میں اتنا میں کر لوں گا تمہارے جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالی تم یہ میری طرف سے ہو. اب میں یہ ساتھ دے رہا ہوں نا، اب کوئی عمرے پر جا رہا ہے میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا، میں نہیں کہہ رہا میں پیسے دوں گا. ٹھیک ہے، حج کرنے جانا تھا نا، کسی نے کہا میں نے کروانا ہے، میں نے 1 روپیہ نہیں لگایا کیونکہ میں فرض پورا کر چکا تھا. میں نے نہیں لگائے، 1 روپیہ بھی نہیں لگایا کیونکہ میں اپنا اینڈ کر چکا تھا. اب کیا تھا کہ ابھی آپ ساتھ چلے، میں کہ میں چلا جاتا ہوں. عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، گھر والوں نے کہا جانا ہے، اب تو میں نے کسی سے پیسے نہیں مانگے، اب سب کو لے کر جا رہا ہوں نا. کوئی یہ کہے کہ بھئی میں خود پیسے خرچ نہیں کرتا، وہ بھی جھوٹا ہے. کوئی کہے کہ ہمیں غیر ضروری استعمال کرتا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے. میں کوئی منگتا نہیں کہ میں مانگ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، میں کوئی منگتا نہیں. باتیں سمجھ آ رہی ہیں بیٹے؟ اس لیے جو میسج کر کے دوسروں سے پیسے مانگ رہا ہے، کسی سے 20,000 کسی سے 10,000، شرم آنی چاہیے یار. کیوں کر رہا ہے؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ دوست تو میرا ہی ہوا نا، تو تکلیف تو مجھے ہی ہونی ہے جب میرے تک، یا تو کہ میرے تک بات ہی نہ پہنچے، بات ختم ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی ہے، میرے تک بات ہی نہ پہنچے. اگر مجھ تک بات پہنچی ہے تو پھر مجھے تکلیف تو ہوگی نا. نیچے اپنے نیچے سیٹل کر لیں، ٹھیک ہے آپ کی باتیں تھی ہو گئی، آپس میں شگر لگایا، ہنسی مذاق کیا آپ نے، تو آپ کی مرضی. جب میرے پاس بات پہنچے گی یار اس نے یہ کہا، پھر مجھے تکلیف ہوگی یار کیوں. جب میرے تک پہنچتے پھر میں بولتا ہوں، ورنہ میں نہیں بولتا. کوشش کرتا ہوں کہ آرام سے. اور یہ بات
میں نے اس لیے بتائی یہ باتیں نام لیے بغیر، اس لیے بتائی کہ یار دیکھو آپ لوگوں کو کبھی بھی پیغام آئے یہ مستحب عمل تھا، آپ نہ دیں، کوئی گناہ نہیں، آپ بندے کو دیکھ لیں واپس کر سکتا کہ نہیں کر سکتا، دھیان رکھیں کیونکہ دوست ہوتے نا. اس کا بل زیادہ آ گیا، پتہ نہیں 80,000 روپے بل آ گیا وحید بھائی کا، ٹھیک ہے، وہ میٹر زیادہ چل گیا. میں نے کہا یار یہ بل میرے ذمہ ڈال، کیونکہ یہ محبت کرتا ہے ہمارے گھر والوں سے، گھر والے اسی کام کہتے ہیں. اگر میں کبھی اس کے کام آ جاؤں تو کوئی مذائقہ تو نہیں نا، میرا اس کا حق بنتا ہے کہ میں کسی وقت اس کے کام آ جاؤں. میں کہ یہ میرے پیٹے ڈال، جب تک یہ حل نہیں ہوتا یہ میں پے کروں. انہوں نے کم کروایا، زیادہ کروایا، ختم ہو گیا کام. لیکن کسی کا ساتھ دینے میں مزہ آتا ہے، جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں ان کا ساتھ دینے میں مزہ آتا ہے. لیکن وہ میں آگے بتاتا ہوں کہ مطلب ہی نہیں، اپنے مطلب کے لیے نہیں، نہ میں اپنے مطلب کے لیے کرتا ہوں، میں آپ سے اللہ واسطے محبت کرتا ہوں، دنیا کے لیے نہیں. دنیا کا کام میں نے آگے بتایا کہ وہ عالم صاحب جو تھے ان سے میں نے کہا 8 کو میری شادی ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے پتر میں آؤں گا. ٹائم دے دیا، سارا کچھ کر دیا. جب این اس دن ان کے گھر میں کیسا ہے آپ نے آنا ہے، جو محبت تھی انہیں کہا میں نہیں آنا. میرا چہرہ بالکل مایوس عجیب و غریب میری شکل بن گئی. کہنے تم تکلیف تو ہوئی ہوئے گی. میں کہا تکلیف ہوئی ہے لیکن میں کبھی آپ سے ذاتی لڑائی نہیں لڑوں، ذاتی کیا کہتے ہیں ذاتیات کو درمیان میں لاؤں گا ہی نہیں. ٹھیک ہے آپ نہ آ جائیں، یہ میرا ذاتی مسئلہ. دین کے مسئلے میں بات ہوتی، میں نے بالکل لڑائی نہیں کی، نہ ان کو چھوڑا نہ کچھ اور کیا، جاتا رہا. ذاتیات کے لیے نہیں لڑا، حالانکہ میرے نزدیک ان کا جانا میرے لیے برکت کا باعث تھا، اور انہوں نے ہاں بھی کی ہوئی تھی، یا تو نہ کرتے کہ پتر میں نہیں آنا، جیسا میں صاف انکار کر رہا ہوں. بلکہ میں نے کہتا ہے آواں تو میری مرضی، نہ آواں تو میری مرضی. کسی کو چلا گیا میری مرضی، کسی کو نہیں گیا میری مرضی. یہ نہیں کہنا ادھر کیوں گئے تھے آپ، سوال ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میری مرضی ہے. بھائی آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں بلاؤں نہ ہو، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، قطعاً نہیں کہوں گا. دنیا کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. میرے کسی رشتہ دار کے مرنے پر آپ نہ آئیں، میری بیوی کے مرنے پر، میرے بچے کے مرنے پر، میرے مرنے پر آپ نہ آئے، کوئی لڑائی نہیں، کیونکہ یہ لڑائی ہے ہی نہیں. شادیوں پر لڑائی، مرگ پر لڑائی، یہ بیوقوف لوگ کرتے ہیں. قطعاً کوئی لڑائی نہیں. جب ہم بیٹے دین پر چلنے کے لیے نہیں لڑتے، باقی کیا رہ جاتا ہے. اچھا جی، فرماتے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی خوراک صرف دودھ ہوتی ہے تو قدرت اس کی ماں کے پستان میں دودھ پیدا فرما دیتی ہے. تو بھی اپنی ضرورت کے لیے جد و جہد کر. ایک بندہ ایک دفعہ ہارتا ہے نا تو بندہ میوس ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ ہارتا میوس ہو جاتا ہے، اسے امید نہیں رہتی کہ یہ کام ہو سکتا. یہاں سمجھایا گیا میوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ وہی ہے جو میوسیوں کے اندھیرے میں امیدوں کے دیے روشن کرتا ہے. تو لگا رہے جد و جہد پیدا کر، دیکھ کیا ہوتا ہے. کیا آپ کا بھی وقت میرے ساتھ گزر رہا ہے، اچھا گزر رہا ہے، میرا بھی وقت آپ کے ساتھ گزر رہا ہے، گزر گیا نا، گزرتا ہی جا رہا ہے، رکا تو نہیں نا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مر نہیں رہا، تڑپ رہا ہوگا، سسک رہا ہوگا، کبھی بیٹر ہو جائے گا، کبھی نیچے کا جائے گا، یہ چلتا رہنا ہے. یہ کبھی رکنا تھمنا نہیں، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ زیرو پر رہ کر ایک کے ساتھ رہے زیرو پر، کہ میں زیرو ہوں. ایسے بندوں کی تعداد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہے تو کوئی بات نہیں، زیرو پر. ابھی وہ کاشف بھائی نے کیسے کسوال جانا ہے، میرا قطن موڈ نہیں ہے کسوال جانے کا، دل ہی نہیں کر رہا کسوال جانے کا، کیونکہ وہاں کا ماحول میں دیکھ کر آیا ہوں. لیکن میں انکار نہیں کر پایا کہ اگر اللہ واسطے میں نے جانا ہے میں انکار نہیں کر پا رہا. وہ میری طبیعت ہے نا کہ دل نہیں کر رہا. لیکن چاہے کچھ ملے یا نہ ملے، وہاں پر جانے سے میں اللہ کی بات تو کر سکوں گا، تو اس لیے جانا پڑا تو جاؤں گا. لیکن ذاتی طور پر طبیعتاً قطر پسند نہیں آ رہا جانا.
وہاں میں اپنی طبیعت کو نہیں شریعت کو لا رہا کہ بھائی کوئی بھی بندہ ہے چلے چلیں گے، ایک بندہ بھی بلائے چلے چلیں گے، وہاں میں طبیعت نہیں دیکھ رہا۔ تو بھی اپنی ضرورت کے لیے جد و جہد کر، ضرورت پر پیدا کر لے گا تو غیب سے پانی کی آواز آنے لگے، ضرورت پیدا کر لے گا تو غیب سے پانی کی آواز آنے لگے۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک کو مل رہا ہے دوسرے کو نہیں مل رہا، ہے تو ایک ہی اللہ، اسے کیوں مل رہا ہے اس کو کیوں نہیں مل رہا؟ وجہ فرض کرے میں اگر کوئی بات کروں نا کہ میں ایسا ہوں، کہیں گے نہیں تجھ سے ولی اللہ ہونا، ملک ولی اللہ کہہ کے مجھے سائڈ پہ لگا دیں، تسی یہ مطلب دنیا دار ہو، تا نفر اینجی ہونی چاہیے، نہیں گل سمجھ آئی؟ جب میں کوئی کام کروں تو میں کہتا ہوں یار اس طرح کام بن جاتا ہے، تہاڈا کام ہو رہے تو اسپیشل ہو، چلو ٹھیک ہے، تو اسپیشل کیا کہ آپ نے مجھے باہر نکال دیا نا، پھر آپ کو تو وہی رہنا چاہیے نا، عام، خاص تو نہیں نا بننا چاہیے، عام ہی مرنا چاہتے ہیں نا آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کے زیر اثر آپ کچھ کرنا نہیں نہ چاہتے، پھر جب کسی کو بیٹے علیحدہ کر دیں گے تو وہ کیا کہے گا کہ میں تو علیحدہ ہوں، تسی پھر پسے رہو، مجھے کیا ضرورت ہے درس دے کے اپنے برابر آپ کو لانے کی؟ کیوں خواہش رکھی جائے گی کہ میری جگہ پر کوئی اور آ کر بیٹھ کر کام کرے؟ کیوں؟ آپ ہی ہیں، اللہ آپ کا ہی ہے، کچھ کر کے دکھائیں گے سارا کام بن جائیں گے۔ جسے یہاں پر فرمایا گیا ضرورت پیدا کر لے گا تو غیب سے پانی کی آواز آنے لگے گی۔ جتنا زیادہ آپ اچھے خیالات اپنے اندر پروڈیوس کر لیں، پیدا کر لیں، اچھے خیالات اپنے اندر پیدا کر لیں، جتنا آپ اچھی کوالٹی میں رہیں، اچھی صحبت میں رہیں، جتنا آپ خیالی طور پر فرشتوں کے ساتھ رہیں، نبیوں کے ساتھ رہیں، جتنا آپ اپنے اندر تعلیم برتے جائیں، احادیث برتے جائیں، پھر آپ کی نظر کا زاویہ بدل جائے گا، پھر آپ کا نظر کا زاویہ بدل جائے گا، پھر آپ کی سوچوں کے دائرے بدل جائیں گے۔ اگر آپ وہ مکس رہیں گے نا تب نہیں ہوگا، میرے پاس بیٹھ کر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے، پھر نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ کچھ اور ہوں تنہائی میں کچھ اور ہوں، پھر نہیں ہوگا۔ ہوگا اسی وقت جب سارا چینل بدل جائے گا، پھر چیزیں بدلتی جائیں گی۔ تو کہنے لگے غرض کے مطلوب کی فکر میں نہ پڑو، حاجت پیدا کرو، مطلوب خود حاصل ہو جائے گا۔ طالب کو مطلوب تک لے کے جاتی، تو طالب مطلوب، انہیں مطلوب کے پیچھے نہ پڑو، طلب پیدا کرو۔ میں آگے کہتا ہوں کہ برائیاں نہیں چھوڑنی، کیا میں کہا؟ برائیاں نہیں چھوڑنی، کرنا کیا ہے؟ نیکیوں کے کام زیادہ کرنے، برائیاں خود بہت چھوٹ جائیں گی، کیونکہ نیکیوں کے کام کرنے کے لیے ہوں گے تو برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ اگر نیکی کے کام کرنے کے نہیں ہوں گے تو برائیاں کیسے چھوٹیں گی؟ وہ نہیں چھوٹیں گی۔ اس لیے برائیاں نہ چھوڑو، نیکی کے کام بڑھاؤ، جب نیکی کے کام زیادہ کرو گے برائیاں چھوٹ جائیں گی۔ اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ غرض کے مطلوب کی فکر میں نہ پڑو، مطلوب بلکہ حاجت پیدا کرو، مطلوب خود حاصل ہو جائے گا۔ ملنے والے کا رنگ ڈنگ بالکل ہی رہتا ہے، خود بخود بندہ اس سے نہیں مل سکتا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کھڑا ہی کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کھڑا ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس نے کھڑا ہونا اس کی اجازت کے ساتھ کھڑا ہو، اجازت بہت ضروری ہے، اور جس کو چاہے گا اجازت دے گا۔ تمام انبیاء کرام کے پاس طاقتیں ہوں گی، مگر کل قیامت والے دن شفاعت صرف سرکار نے کرنی۔ ہم دوسرے نبیوں کے منکر نہیں ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت سب کے پاس ہوگی، لیکن اس دن شان جو ہے وہ رسول اللہ کی بلند ہونی، شان محبوب بھی ان کی دکھائی جائے، باقی سارے نبی بھی رولا ڈالتے کہیں کہ نہیں وہی ہے، بس آج ہم نہیں ہیں، اس کے سامنے آج کچھ بھی نہیں۔ تو کہنے غرض کے مطلوب کی فکر میں نہ پڑو، حاجت پیدا کرو، مطلوب خود حاصل ہو جائے گا۔ جب گھاس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے انسان خود اس تک پہنچا دیتا ہے، جب گھاس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو سب
وسیلہ کی بنیا انسان یار سارے ڈنگر گھاس کھان گئی یار وہ پانی لگاتا ہے تاکہ گھاس آئے. ٹھیک ہے, گھاس کو پانی کی ضرورت ہے. اب گھاس کو بھی ایک زندگی سمجھ رہے, گھاس بھی زندہ رہنا چاہتی ہے, اسے پانی لگے گا تو اب اس کی طلب ہے زندہ رہنے کی تو پانی بندہ پہنچائے گا. آپ کی طلب ہے تو پانی فرشتہ پہنچائے گا. آپ کی طلب پر ہے. آپ کسی کے لیے وسیلہ, کوئی آپ کے لیے وسیلہ. وسیلوں سے باہر کوئی بھی نہیں ہے, اور وسیلہ اللہ کریم نے بنانا ہے. آپ کہیں پر بڑے ہی میوس ہو کر بیٹھے ہوں, وسیلہ کس نے بنانا ہے؟ اللہ کریم نے. دیکھو کسی کی ایک بات سے انسان زندہ ہو جاتا ہے, ایک بات سے انسان زندہ ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ کوئی کھڑا تو ہے. ٹھیک ہے, ہم جیسے لوگوں کا نیکی کرنا بہت اچھا ہے, وہ اس لیے کہ اس سے دین بڑھتا ہے. میرے خالہ کا بیٹا ہے تو وہ اکثر مولویوں کے خلاف باتیں کرتا اور کہتا ہے کہ انسانیت ہونی چاہیے. ایک دفعہ میں بات کی تو تھوڑا غصے میں آ گیا. میں کہ مجھے یہ بتا, تو کہتا ہے انسانیت ہونی چاہیے, تو سے زیادہ انسانیت کا کام میں کر لیتا ہوں, تو کیا کرتا ہے؟ میں تمہیں بتا سکتا ہوں میں نے انسانیت کے لیے کیا کیا کام کیے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتا کیا کام کیے. اب دوسری بات آ جائے, میں نے انسانیت کے لیے کام کیا تو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر ڈالی. تو نے انسانیت کے کام کر کے کیا کیا؟ تیر مارے؟ بتا مجھے. اب آگے جواب نہیں تھا. دیکھیں میں نے انسانیت کا کام کیا, آپ میرے دوست ہیں. اس نے انسانیت کا کام کیا تو کون سا دوست ہے؟ یہ انسانیت کا کام ہی جھوٹ ہے. ہمارا دین انسانیت پر نہیں مبنی. ہمارا دین کہتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا گردن اڑا دو, منافق کی گردن اڑا دو, مرتد کی گردن اڑا دو. ہمیں نہیں چاہیے. اسلام یہ کہتا ہے. کسی کو پیار محبت سے سمجھانا پڑتا ہے, نہ سمجھے تو پھر گردن اڑا دی جاتی. تو یہاں پر جب گھاس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے انسان خود اس تک پہنچا دیتا ہے. اس طرح تم حاجت حقیقی پیدا کر لو, قدرت خود مطلوب تک پہنچا دے گی. چلو اس کو اس طرح لے لیتے ہیں, آپ اپنے آپ کو قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس چیز کے قابل. قدرت آپ کو آزمائے گی, ہے ابھی کہ نہیں ہے, تاڈے منہ کڑوائے گی, نہیں نہیں میں اس قابل نہیں ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تاڈے منہ کڑوائے گی, تسی آپ ہی رو گا نہیں نہیں یا اللہ میں اس قابل نہیں ہے. تاڈے منہ ہی کڑوائے گی. جس طرح میں کیا کہتے ہیں محمود نعت پڑھو, فڑ کہے گا مینوں نہیں آتی, اپنے منہ کٹے گا نا مینوں نہیں آتی. دیکھو نہیں وہ چیز ہوئے گی. جہاں بندہ کچھ بننے کی کوشش کرے گا نا میں کچھ ہے تے اللہ تعالیٰ یہو جہاں کچھ بھار پائے گا, آپ کہے گا میں نہیں ہے, میں نہیں ہے. قدرت تہاڈے منہ کٹوائے گی کہ میں نہیں ہے گا, میں نوکھا نہیں جے گا بھائی تہاڈی مہربانی میری جان چھڈو. ہاں کسی جگہ پر عاجزی بھی کرنی پڑتی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ بڑے پھڑے مار رہا ہوتا ہے. فرض کو میں توکل کی باتیں کر رہا ہوں, کہیں جگہ پر پھنس جاؤں تو میں کہوں گا یا اللہ توکل اپنی جگہ اس وقت میں پھنسا ہوں, تیری مہربانی مجھ پر ترس کر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے 104 بخار کر دے تو مجھے کچھ نہیں ہوئے گا, تیری مہربانی. میں نہیں کہا کہ میرا بی پی شوٹ ہو جائے گا تو مجھے ہارٹ اٹیک نہیں ہوئے گا, یا اللہ تیری مہربانی. کیونکہ کسی جگہ پر عاجزی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے, وہ بھی توکل کے ذریعے اثر ہوتی ہے. ایسا نہیں وہ توکل کے خلاف ہوتی, وہاں پر بندگی کرنی پڑتی. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, کر دے گا, کرنا اسی نے ہے. وہ آپ کا پابند نہیں ہے, آپ اس کے پابند ہیں. اس طرح تم حاجت حقیقی پیدا کر لو, قدرت خود مطلوب تک پہنچا دے گی. روحوں کی کھیتی کے لیے ابر رحمت کوثر کا پانی لیے ہوئے موجود ہے. روحوں کی کھیتی کے لیے ابر رحمت کوثر کا پانی لیے ہوئے موجود ہے. یعنی اس روحوں کی پرورش بھی ہوتی ہے. میں نے آگے بھی بتایا تھا, رب الملائکۃ والروح, یہ رب جو ہے ملائکہ اور روح کا بھی رب ہے, یعنی ان کو بھی پالتا. ہم کیوں کہتے ہیں روح کی غذا ذکر ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کیا کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کام شریعت کے مطابق کرنا ذکر ہے. ہر کام شریعت کے مطابق کرنا ذکر ہے. اگر آپ اللہ اللہ نہیں بھی کر رہے
لیکن ہر کام شریعت کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, اس لیے ہر کام ذکر ہے. تو روحوں کی کھیتی کے لیے ابر رحمت کوثر کا پانی لیے ہوئے موجود ہے. یہ بیان بھی روحوں کے لیے ابر رحمت ہے, یہ روحوں کے لیے ابر رحمت کا کام دیتا ہے, کیونکہ انسان کی روح کو بیدار رکھتا ہے, ہوشیار رکھتا ہے. صرف تم ضرورت پیدا کرو. اب بندہ پوچھے نہیں پیدا ہوتی ضرورت کی کریے, ضرورت ہی نہیں پیدا ہوتی تو کیا کریں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا ضرورت پیدا کرو, کیسے پیدا کریں آپ مجھے بتا دیں. آگے میں نے کہا میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میری ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ میرے اندر ضرورت پیدا کرنے کی کوشش کریں, نہیں ہو رہی, میں کیا کروں؟ یہ تو ہونی ہوتی ہے, اچانک ہو جاتی. بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں ضرورت پیدا کرو, کیسے ہوگی یار؟ وہ میں نے آگے بتایا تھا ایکٹنگ کیا کرو. تم اس قابل نہیں ہو لیکن ایکٹنگ کرو, ولی اللہ بننے کی ایکٹنگ کرو. اب یہ ضرورت کے لیے لازم ہے کہ ایکٹنگ کرو, کیونکہ تمہیں یہ سمجھ آ گئی کہ سب سے بہترین کردار اللہ کے ولیوں کا ہے, جسے تم نے اڈاپٹ کرنا ہے, جس کی نقل کرنی. ایکٹنگ کرنے کے سارے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں, ایکٹنگ کرنے کے سارے اسباب آپ کے موجود ہیں کہ بھئی اولیاء کرام کیا کرتے ہیں, کس کس چیز سے بچتے ہیں. فرض کریں اولیاء کرام تہجد پڑھتے ہیں, ایکٹنگ کریں. اولیاء کرام نماز پڑھتے ہیں, ایکٹنگ کریں. نماز پڑھنے اولیاء کرام کے پاس علم ہوتا ہے تو کتاب کھول کے بھائیو, یعنی کچھ نہ کچھ ایکٹنگ کریں گے تو ضرورت پیدا ہو جائے گی. ایکٹنگ کرنے سے نہیں بھاگنا. ہمارے بٹ صاحب پہ تو کہنے لگے سائیں جی ایک دو دن ایکٹنگ کی تھی, وہ بعد گلے پہ آ گئے, پھر ایکٹنگ سمیت تھلے ڈرم کر کے ڈگ پے. تھی کیا تھا ولی اللہ بننے دی ایکٹنگ کرنی ہے, نہیں یہ گھر چ. اور میں نے آگے کہا تھا ولی اللہ بننے دی ایکٹنگ کرنی ہے, ولی اللہ نہیں بننا. ہاں نہ ربو, ٹھیک ہے نا, ولی اللہ بننے دی ایکٹنگ کرنی ہے, ولی اللہ نہیں بننا. تسی ولی اللہ بننے دی کوشش کی ہونی ہے, تب تو صرف ایکٹنگ کرنے کیا سی. جب ولی اللہ بننے کی ایکٹنگ کریں گے نا, جو پتہ لگ جائے دوسرے کا مزاج کی ہو جائے تو مزاج نے جواب ہی دینا پہنتا. ہر جگہ وہی ولی اللہ نہیں کام کرتا. ابھی پورے درس میں کتنی باتیں دوستوں کے متعلق بھی کہ یہ غلط کر رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کر رہا ہوں نا. کل بھی سمجھایا تھا شاہ صاحب کو, چھوٹے شاہ جی کو, میں شاہ جی کسی کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فون نمبر نہیں. آج مجھے عدنان کا فون آ گیا صبح, کہنے لگا سائیں چھوٹے شاہ جی کا فون آیا سی, تو انہوں نے رشتے دار کا فون آیا سی. میں کہا کیا کہتا تھا؟ کہنے لگا وہ کہتا تھا کہ یار میں یہاں پر کام پر آیا ہوں, مطلب کہ وزٹ ویزے پر گیا نا, تو مجھے نا یہاں پر کام کہیں لگوا دو. انہوں نے کہا یار میں خود اوبر چلا رہا ہوں تو میں کام پر نہیں لگوا سکتا. اس سے خود معلوم ہونا چاہیے وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے. میں نے کہا میں نہیں لگوا سکتا. کہتے صحیح وہ نا میں نے اس سے نا انکار کر دیا تھا. میں نے اس سے کہا کہ اس نے نا اس کو بھی فون کیا تھا, لیکن اس کا جو اسٹیٹس ہے نا وہ عام نہیں ہے, وہ کسی ڈپارٹمنٹ کا ہے جہاں یہ سمجھیں کہ فون بھی ریکارڈ ہو سکتے ہیں. وہاں پر فون کرنا نہیں چاہیے, کسی جگہ پر فون نہیں ہونے چاہیے. ہم لوگ سمجھتے نہیں اس چیز, کیونکہ کئی چیز جگہ ہوتی ہے نا جیسے کہتے ہیں فون باہر رکھ کے جاؤ گے, ہمیں وہاں فون نہیں کرنے چاہیے, میسیج نہیں بھیجنے چاہیے. لیکن کیونکہ ہمارے دوستوں کو پتہ کوئی نہیں ہوتا. ایک دوست تھا اور رضوان بھائی ہیں, اس کے پاس کوئی کٹنگ کروانے جاتے تھے. انہوں نے کوئی میری پھڑا مارتی ہوں گیا, وہ آ کے اس نے مرید ہو گیا, مرید ہو کے ان کے پاس پیسے مانگنے شروع کر دی. پھر اس نے گروپ میں ایک دوست کو میسج کیا کہ میں نے پیسے کی بڑی ضرورت ہے. اب جس چیز کو جو نمبر ملے گا وہاں میسج کر دے گا. اگر میں آپ کو سچ بتاتا ہوں تو کس لیے, تاکہ آپ کو ڈھکے لگیں. آپ کو خود معلوم ہو کہ کوئی بھی مانگے نہیں دینا, یہاں فراڈ زیادہ ہے. یہاں لوگ مرید ہونے نہیں آتے, اپنی خواہشات پوری کروانے کے لیے آتے ہیں. یار سانڈ میں کچھ مل جائے, کیا ہے یار, ہم جس کام کے لیے وہی کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کرنے کو کہیں کہ وہ نہیں ہوگا. ہو جائے گا لیکن وہ کس وقت ہوگا معلوم نہیں, ٹھیک ہے نا. اس لحاظ سے تو اس نے فون کیا
میں کہا یار میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تم سنبھال لو، تمہارا فون بند کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ اس کا معاملہ کچھ اور تھا، تمہارا معاملہ کچھ اور ہے، ایسے ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، جو مرضی کرنا ہے، اگر کچھ ہو سکے تو کر دینا۔ لیکن دو چیزیں آگے نا، دونوں کا اسٹیٹس علیحدہ علیحدہ تھا، اب ایک کو ایک جواب دے دیا۔ ہر ایک کو میں جانتا ہوں، آپ لوگ نہیں جانتے۔ جب آپ لوگ مجھے سے پوچھے بغیر کہیں گے تو پھر کہیں گے دیکھو ایسا پیر بھائی ہے، اور میں نے پوچھا ہی نہیں، تسی اب پیر بھائی نہیں، پیر لڑائی ہے، کوئی پیر بھائی کا لفظ نہیں جے، پیر تو مرید دو ہی جے، پیر بھائی کوئی شے نہیں جے، پیر لڑائی ہے، یہ سب لڑائیاں نے۔ روحوں کی کھیتی کے لیے ابر رحمت کوثر کا پانی لیے ہوئے موجود ہے، صرف تم ضرورت پیدا کرو۔ اب میں نے ضرورت کی ڈیفینیشن کر دی، ایکٹنگ، ولی اللہ بن دے ایکٹنگ پیدا کر، 10 دنوں تکلیف ہے، ایکٹنگ کرنی پڑے گی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سقاہم ربہم شرابا طہورا، یعنی پلائی ان کو ان کے رب نے پاک شراب، شرابا طہورا۔ اب ہماری عقل ہے نا، ہماری عقل ہے، وہ کہ شرابا طہورا قرآن میں یاد رکھیے گا، جس کو ہم شراب کہتے ہیں اس کے لیے ہمر کا لفظ ہے، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، وہاں ہمر کا لفظ ہے، شراب پانی کو کہتے ہیں، شراب پانی والی شے کو کہتے ہیں بھائی، ہمر کو شراب نہیں کہتے، عربی میں ہمر کو شراب کو ہمر نہیں کہتے۔ جیسے حضور کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، جب کوئی مکھی تمہارے شراب میں گر جائے، یعنی کسی لکوڈ چیز میں گر جائے، شراب میں گر جائے، اس کو ڈبو کر پھینک دو، کیونکہ وہ گرتی ہے تو ایک پر کے ساتھ گرتی ہے جس میں بلا ہوتی، جس میں وبا ہوتی، اور جب دوسرا پر ڈبو دو گے تو اس میں شفا ہوتی، اسے ڈبو کے پھینک دو۔ وہاں پر لفظ کیا ہے؟ شراب، ٹھیک ہے جی۔ اسی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے نا کہ وہ شراب لائے جی، شراب کسی کیا کہتے ہیں لکوڈ چیز کو کہتے ہیں، کعبہ ہو گیا، چائے ہو گئی، دیگر کو، وہاں عمر کا لفظ تو ہے ہی نہیں، لیکن مرزا جینیئر ٹائپ لوگ کہیں گے دیکھا جی شراب تھی، لوگوں کو ورگلانے کے لیے کیسا کیسا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر شرابن طہورا یعنی ایسا شربت، پاک صاف شربت جس سے نشہ بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گیا نا، ہمر اور شراب کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا۔ کہاں عربی میں شراب کا لفظ آئے وہ لکوڈ شے ہے، لیکن ہمر کو شراب والی وہ نہیں کہتے جو ہے، یا شراب کو ہمر نہیں کہتے، وہ ہمر جو ہے وہ نشے والی چیز ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا، تاکہ آپ کو کہیں بھی کوئی کہے یہ لکھا کیا ہوا ہے تو اسے کہا جو شراب پیش کی تھی، انہوں نے کہا لفظ کتنے لکھے شراب، عربی میں بول رہے ہو نا، عربی کہاں ہے اس کی، عربی کہاں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ایک حدیث پاک میں حاضل امر لفظ ہے، کیا حاضل امر، اس مسئلے میں، حاضل امر اس مسئلے میں لفظ ہے، حاضل امر اس مسئلے میں۔ اور مسئلہ کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ یار میٹنگ کٹھی ہونے لگی ہے تو تم ہی پہنچ، تو تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلافت کے اس مسئلے میں کوئی ہم سے بات کرنا چاہے، خلافت کا لفظ ہی نہیں ہے، حاضل امر اس مسئلے میں، یعنی قتل عثمان کے مسئلے میں، وہاں اگلوں نے ترجمہ کیا کر دیا خلافت، وہ خلافت کا تو لفظ ہی نہیں ہے، عربی پڑھو، عربی کون پڑھے؟ جس نے پڑھنا اردو پڑھنا، کہا لکھا نہیں ہے خلافت، اور جس نے ترجمہ اس کا کیا ہے، جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے احادیث کا ترجمہ غلط کیا، بلکہ اس نے شرارت کی ہے مسلمانوں کے درمیان۔ بات سمجھ آئے گا نہیں آگے؟ اس لیے بیٹا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو بندہ میری بات کو سمجھ رہا ہے نا، جس جگہ پر میں بات کر رہا ہوں اسے راستہ ملے گا، اسے راستہ ملے گا۔ تو اس لیے تم صرف ضرورت پیدا کرو، طلب پیدا کرو، اور طلب پیدا کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، صرف ایکٹنگ، ولی اللہ بنندے ایکٹنگ کرنی۔